یہ جو مذہب یا مذہبی شخصیات کے نام پر میلے ٹھیلے لگتے ہیں نا، یہ کسی بھی امت کے زوال کی نفسیات ہوتی ہے. یعنی جو امت دور زوال میں ہو اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے میلے ٹھیلے لگے مذہب کے نام پر. دور زوال میں امت کو نہ علم سے شغف ہوتا ہے نہ عمل سے تعلق. دور زوال میں امت میلے ٹھیلوں پڑ جاتی ہے. کسے نہیں معلوم بخاری کے وہ روایت، یہودی عمر بن خطاب کے پاس آیا، کہنے لگا اے امیر المومنین، تم قرآن کے اندر ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَاهَا عِیدًا، ہم اس دن کو کھیل تماشے کا دن بنا لیتے جس دن وہ آیت نازل ہوتی. عمر بن خطاب نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر بن خطاب نے کہا بھائی تمہیں تو صرف اس آیت کے بارے میں معلوم ہے، مجھے تو معلوم ہے کس موقع پہ نازل ہوئی تھی، کن حالات میں نازل ہوئی تھی، کس جگہ نازل ہوئی تھی. جب کسی امت پر دور زوال آتا ہے نا تو وہ امت نبی اور رسول کو مقام انسانیت سے بلند کر دیتی ہے. جس شخص کی تاریخ انسانیت پر نظر ہے وہ جانتا ہے ہر فرقے نے، ہر مذہب نے یہی کیا، اپنی تاریخی شخصیت کو یا اپنے نبی اور رسول کو اپنے دور زوال میں مقام انسانیت سے بلند کر دیا. رام اور کرشن ان کو ہندوؤں نے کیا بنا دیا، مجوسیوں نے زرتش کو کیا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا. اللہ رب العالمین جب قرآن نازل کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں پوری تاریخ انسانیت تھی. اللہ رب العالمین کے سامنے پوری تاریخ مذہب تھی، پوری تاریخ نبوت، تاریخ انسانیت، تاریخ مذاہب اللہ کی نگاہ میں. اسی لیے قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین نے پورے عزم کے ساتھ، پورے زور اور شور کے ساتھ نبی علیہ السلام سے اقرار کروایا. مکی صورتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ کہف آخری آیت، مکی صورت، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی. رسول اللہ سے اعلان کروایا گیا کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کے 13 سال گزارے ہیں. اس 13 سالہ محنت میں صرف 200 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور وہ 200 لوگ جان بچاتے پھر رہے تھے. میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ وہ دور ہے جب اللہ کے رسول کو عروج نہیں ملا تھا. اللہ کے رسول آج کی طرح جگمگاتی شخصیت نہیں تھے، اللہ کے رسول آج کی طرح عروج پائی بھی شخصیت نہیں تھے. رسول کو جاننے والے برائے نام لوگ تھے. اس زمانے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور رسول سے اعلان کروایا گیا قل انما انا بشر مثلکم. آپ کو تو رسول ہی نہیں مانا جا رہا تھا، آپ سے کی زبان سے اعلان کروایا گیا نبی کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. تمہارے اور میرے درمیان جو فرق ہے وہ صرف وحی کا ہے. میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی. سورہ انعام آیت نمبر 50 مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی. رسول کی زبان سے اعلان کروایا گیا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الیہ. اے نبی ان سے کہہ دو میرے پاس خزانے نہیں ہیں، ان سے کہہ دو میں غیب کا علم نہیں رکھتا، ان سے کہہ دو میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں وہی محمد ہوں جو آمنہ کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، جو عبداللہ کا لقب جگر ہے، جس نے تمہارے درمیان آنکھ کھولی. میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرق کیا ہے میرے اور تمہارے درمیان؟ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں اس وحی کا پیروکار ہوں جو وحی میرے طرف بھیجی جا رہی. یہ دور زوال ہوتا ہے دوست، یہ دور زوال کی نفسیات ہے کہ مذہب کے نام پر ٹھیلے میلے ہوں، مذہبی شخصیات کے نام پر میلے ٹھیلے ہوں، تاریخی شخصیات کے نام پر